بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، قرآن مجید کا دل ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ آج اس کی تلاوت اور خلاصہ ایک ساتھ، پہلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلے قرآن مجید کی تلاوت، پھر اس کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہاں پہ دیکھیں یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا شارٹ پڑھیں گے، اور سین کے اوپر بڑی مد ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دیکھیں صاد موٹے رو میں سے، اور یہاں پہ را بھی موٹا اور طا بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ تنزیل نون ساکن کے بعد یہاں دیکھیں اخفا ہوگا کیونکہ زارا ہے اور حرف ہلکی کے علاوہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر قوما، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا۔ قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين، نون ساکن کے بعد بارہ اقلاب ہوگا، من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد خوارہ اظہار ہوگا، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ۔ وسواء علیہم، یہاں پہ دیکھیں اظہار ہوگا، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے۔ وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم۔ انا نحن، لوگ یہ جمع کی ضمیر ہے، الف کے ساتھ ہے۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا، میم ساکن اور پھر میم متحرک، میم کا میم میں ادغام ہوگا، ایک دو حروف ایک طرح کے آگے تو پھر بھی ادغام ہوتا ہے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا، یہاں پہ دیکھیں زا اور ثا، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم تكذبون. ان انتم، یہاں پہ دیکھیں اظہار ہوگا، حمزہ آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، اور آگے والے نون ساکن کے بعد تا ہے تو وہاں اخفا ہوگا. ان انتم اظہار اور اخفا میں انڈرسٹینڈنگ کریں. ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لئن لم، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام یرملون ہوگا. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیں لَنَرْجُمَنَّكُم، نون مشدد ادغام اور غنہ دونوں چیزیں ہوگی، اور نیکسٹ آیا بھی ایسے ہی ورڈ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. وما لي لا أعبد الذي حمزہ پھر عین ہے، حمزہ عین زبر آ. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آئیے اب سورت کے پیغام کی طرف. سورہ یاسین. یاسین حروف مقطعات میں سے یاسین، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا اے سردار، کیونکہ یا سے مراد اے ہے اور سین سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بر اللہ عالم و رسول اس کا معنی زیادہ جانتے ہیں. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، تو کفار کہنے لگے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کسی نے کہا آپ ساحر ہیں، کسی نے کہا آپ شاعر ہیں۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، محبوب دیکھیں سرکار کی شان دیکھیں، کفار نے بات کی، رب تعالیٰ اپنے حبیب کا دفاع فرمایا، کیونکہ رب تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے انا کفینا کل مستہزئین، محبوب آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ رب العزت جل والا وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں خود، اور پھر سرکار کی شان تو سب سے انبیاء سے زیادہ، اس لیے خود فرمایا حکمت والے قرآن کی قسم بے شک آپ رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن کسی کا کلام نہیں ہے بلکہ تنزیل العزیز الرحیم، غالب رحم کرنے والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں، انہیں ڈرائیں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، یعنی عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اتنا ٹائم ان کا غفلت میں گزر چکا تھا، پھر بھی کافر کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفر کا پردہ، ہر دھرمی کا پردہ کس قدر انسان کو غافل کر دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، غافل ہو چکے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کا قول سچا ہو گیا ان میں اکثر فهم لا یؤمنون، ایمان نہ لائے۔ مسلمانوں کی تعداد ہجرت سے پہلے 300 کے قریب تھی۔ غزوہ بدر میں مدینہ شریف میں جب آ گئے تو 1000 کے قریب حضور کے ماننے والوں کی تعداد، غزوہ بدر میں 313 اور غزوہ احد میں 1000 کے قریب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے بنا دیے ان کی گردنوں میں اغلال، سنگل، زنجیریں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار کفار نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر ابو لہب اور ابو جہل جیسے ظالم بھی کئی دفعہ کوشش کرنے لگے، لیکن وہ خود کہنے لگے، کافر پوچھنے لگے بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ مجھے ازدہ تھا، مجھے اچانک کھا لیتا۔ تو فرمایا ان کی گردنوں کو ہم نے سنگلوں میں جکڑ دیا ہے، الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دیے اور ڈھانپ دیے، فہم لا یبصرون۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو یہ آیت پڑھتے کفار کے منہ کے اوپر اس ریت کو پھینکا تو کفار اندھے ہو گئے، اور سرکار ان کے درمیان سے اپنے خانہ اقدس سے گزرے اور باہر تشریف لے گئے اور وہ غفلت میں پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب انہیں ڈرانا نہ ڈرانا برابر، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ صرف ان کو ڈرائیں جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، قرآن کی پیروی کرتا ہے، واضح نصیحت کی پیروی کرتا ہے، اور اپنے رحمان رب سے بالغیب بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں اپنے ایمان پر اللہ کے احسان، جو احسان ہوا ہے، جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس پر فخر کریں۔ رب فرماتا ہے اب ان کو ڈرائیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، رحمان سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آگے والی آیات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالیں دی جا رہی۔ جب کفار نے حضور کو جھٹلایا تو فرمایا محبوب آپ سے پہلے بھی کتنے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تو لوگوں نے، ان کی امت کے لوگوں نے، ان کے زمانے والوں نے ان کو جھٹلایا۔ یہاں 3 انبیاء کا ذکر ہے۔ فرمایا پہلے 2 کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، اور پھر فرمایا کہ لوگ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہنے لگے ما انتم، تم تو نہیں ہو ہماری مثل بشر ہو،
اور نہیں رحمان نے تم پر کوئی وحی کی ہے مگر تم کیا جھوٹ بولتے ہو۔ آج بھی لوگ کافرانہ سوچ رکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، ہماری مثل ہیں۔ یہ کفار کی سوچ ہے، اور کافرانہ سوچ رکھنا بعد اگر ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن سوچ کیا ہے کہ نبی ہمارے مثل ہیں، ہماری مثل بشر ہیں۔ یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اس آیت سے دیکھیں، انہوں نے بھی ایسا کہا، مان تم اللہ بشر مثلنا، نہیں ہو تم مثل بشر، ہماری مثل بشر ہو، اور نہیں تم پر رحمان نے کوئی کچھ نہیں اتارا، کچھ وہی نہیں ہوا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ کہنے لگے ہمارا رب یعلم انا الیکم لمرسلون۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تو رسول ہیں، اور ہمارے اوپر تو نہیں ہے مگر کیا پیغام پہنچانا۔ اور پھر وہ کہنے لگے، آج بھی کتنے جب دین انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگوں کی سوچے تھی، تو آج جو اس مشن پر ہیں ان کو بھی لوگ منحوس سمجھتے، بعض لوگ تو وہ کہنے لگے آپ تو منحوس ہیں، آپ باز نہیں آئے تو ہم تمہیں مار دیں گے، تمہیں سولی دیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قال طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ تو ان انبیاء کرام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم خود ایسی قوم ہو مسرفون جو حد سے بڑھنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد کے لیے پھر ایک آدمی آیا دوسرے علاقے سے، دوسری طرف سے دوڑتا ہوا، کہا کہ اس نے کہا اے میری قوم، تم مرسلین کی، رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اس نے آ کر کہا مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہاں پہ دیکھیں ایک پیغام ہے، پیغام کیا ہے، واعظین کے لیے بھی ہے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے بھی، جب بھی واعظ و نصیحت کرے تو اپنی طرف کہیں، لوگوں کو نہ کہے کہ تم ایسے کرو گے تمہارے پاس عذاب جائے گا، اپنی طرف سے اشارہ کیا تاکہ وہ اور جہالت میں نہ جائیں، ان کے لیے نرم لہجہ رکھا، کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں؟ اور اس والے پیچھے والے آیات میں یہ بات یاد رکھیں، نحوست کے حوالے سے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں انسان میں ہے، فلاں دن میں ہے، فلاں میں بدشگونیاں ہیں، تو بدشگونی جو بد عملی ہوتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لا ما کسبت وعلیہ مکتسبت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو بھی فساد ہوتا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، پھر وہ کسی کے اوپر ڈالتے ہیں، میں نے فلاں کو دیکھا، فلاں میرے سامنے آیا، میرا کام ٹوٹ گیا، میرا رشتہ ٹوٹ گیا، تو یہ ساری اسی آیات کے تحت دیکھیں بدشگونی نہیں کرنی چاہیے، نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، نحوست انسان کے اپنے بد اعمالی کو ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔